اس محل کا نہری نظام اپنی عمدگی کی مثال آپ تھا، لیکن اس کی تباہی پر اب میں صرف آنسو ہی بہا سکتا ہوں۔ میرے جلوں میں ایسے کئی محلات، دیوڑیاں اور حویلیاں آباد تھیں جنہیں میرے ہی باشندوں نے مسمار کر کے میری عظمت کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں اپنے وجود کا قصہ بیان کروں تو اپنی چاک دامنی کا نوحہ بھی کسی آہ کی طرح میری زبان پر آ ہی جاتا ہے، اور ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ پہاڑ سنگھ کا حسن نظر چھلکتا ہے، سنہری محل سے ہن آج بھی برستا ہے۔ راجہ پہاڑ سنگھ اورنگزیب کا ایک نہایت معتبر اور لائق سردار تھا۔ یہ دراصل بندیل کھنڈ کا راجہ تھا۔ راجہ پہاڑ سنگھ کے نام پر میرے مغربی سمت میں محلہ پہاڑ سنگھ پورہ آباد ہے۔ یہاں راجہ پہاڑ سنگھ کا محل ہے جو سنہری محل کے نام سے مشہور ہے۔ اس محل اور محلہ کے سارے علاقے پر اب ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مرہٹ واڑہ یونیورسٹی قائم ہے، اور سنہری محل اب یونیورسٹی کے کیمپس کے حدود میں شامل ہے۔ اس محل میں ریاستی آثار قدیمہ کا دفتر اور میوزیم قائم ہے۔ یہ محل غار ہائے اورنگ آباد کی پہاڑی اور گوگا بابا ٹیکری کے درمیان واقع ہے۔ سنہری محل کی وجہ تسمیہ اس کی دیواروں پر وہ طلائی کاریگری ہے جو سورج کی شعاعوں کی زر افشانی سے محل کے ماحول کو سنہری رنگوں میں رنگ دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سنہری محل کہا جاتا ہے۔ یہ محل ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس محل کی 2 منزلیں ہیں۔ محل کے سامنے ایک خوبصورت حوض ہے جس میں فوارے موجود ہیں جو حوض کے لبریز ہونے پر چادر کی صورت میں گرتے ہوئے محل کے باغ کی کیاریوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ سنہری محل اپنی نوعیت کا وہ واحد محل ہے جو پہاڑیوں کے دامن میں آباد ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی خستہ دیواروں کی مرمت کر کے اور اس کے باغ میں ایک نئے حوض کی تعمیر کے ذریعے اس محل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اورنگزیب کے دور کے محلات میں یہ واحد محل ہے جو آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ دیدہ زیب کمانوں سے آراستہ یہ محل اپنی خوبصورتی کی انفرادیت کا مظہر ہے۔ اس محل پر پڑنے والی نظریں پلک جھپک نہ بھول جاتی ہیں، اور دیکھنے والا حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن آنکھیں پھاڑے اس کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے یہاں محکمہ سیاحت اور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ و سیاحت کے اشتراک سے اورنگ آباد فیسٹیول منعقد ہو رہا ہے، جس میں میری ثقافت پر مبنی پروگرام ہوا کرتے ہیں۔ لوگ اس فیسٹیول کا سال بھر بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ اس فیسٹیول کے ذریعے میرے سپوت میری ثقافت کو محفوظ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس فیسٹیول میں میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں، خود کو دہراتا ہوں اور اپنے ہی ماضی میں کھو جاتا ہوں۔